ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دغا بازی، اس عنوان کے تحت محمد سفیان ابن محمد رفیق صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ یہ کوپرا کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حضرت سامعین اور معزز اکرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا ہو اور اس میں یہ نہ سمجھایا ہو کہ اس شخص کا دین نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ مکروہ و فریب کو ہوشیاری کا نام دیا جا رہا ہے، دغا بازی کو ہوشیاری کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ جب سے آن لائن بینکنگ کا سسٹم شروع ہوا ہے، جب سے دھوکہ دہی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پہلے زمانے میں دھوکہ دینا لچے لفنگوں اور گھٹیا قسم کے لوگوں کا کام تھا، لیکن آج کے زمانے میں اسے پڑھے لکھے لوگ فیشن کے طور پر کر رہے ہیں۔ حضرات، دھوکہ دہی اسلام میں نہایت برا عمل ہے اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے اندر یہ 4 صفات ہے تو وہ منافق ہے، اور اس میں سے ایک خصلت ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک صفت ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب بات لڑے تو گالی دے۔ بخاری و مسلم۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو ان کی انگلیاں تر ہو گئی۔ آپ نے کہا اے غلے والے، یہ کیا ہے؟ غلے والے نے کہا رات بارش ہوئی تھی تو میں نے سوکھا غلہ اوپر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا گیلا والا حصہ اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ لوگ اسے دیکھ سکے۔ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا عہد کو توڑتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ولا يحق المكر السيء الا بأهله، کہ بدترین تدبیر وہ ہے، بدترین تدبیر مکر و فریب کرنے والے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر وعدہ پورے کرنے کو اسلام کی علامت فرمائی۔ سورہ بقرہ میں والموفون بعہدہم، مومن وہ ہے جو اپنے عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اور ایک اسی سورت کی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کفار اور مشرکین وہ ہے جو قسم کھانے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی اور دغا بازی نہایت برا عمل ہے، اس سے نہایت برا عمل ہے۔ ایمان کے لیے زر قاتل اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔